السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے یعنی رمضان، اس مہینے میں سستی اور غفلت کو چھوڑ دیں، کیونکہ سستی اور غفلت انسان کو نقصان دینے والی ہے، نیکیوں میں پیچھے کر دینے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب ٹھہر جا، رک جا۔ یعنی جو خیر کرنا چاہتا ہے، خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آگے ہی آگے بڑھتا جائے، یہ نہ سوچے کہ اب تک میں نے بہت خیر کر لی ہے، بہت سے اچھے کام کر لیے ہیں تو بس اتنے ہی کافی ہیں۔ نہیں، ہر روز کوئی نیا کام، ہر روز ایکسٹرا، ہر روز پہلے سے بہتر۔ اس مہینے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کامیاب ہونے والے اور ایک ناکام ہونے والے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہر دن کی اور ہر ہفتے کی یا پورے مہینے کی، بلکہ دن کی تمام گھڑیوں کی، اور ان سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کس لمحے، کس منٹ، کس گھنٹے میں کیا کام کرنا ہے، اور پھر وہ خود کو تبدیل کرنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی، کیونکہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے۔ اور ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو فضول اور بیکار قسم کی چیزوں میں مشغول کر کے کرنے والے کام نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا کرے اور ہمیں سستی سے بچا کے رکھے۔ مسلمان رمضان کے آنے پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوۃ والنشاط واعذنی فیہ من السآمۃ والفطرۃ والکسل والنعاس۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے عبادات میں جد و جہد، قوت اور نشاط عطا فرما، یعنی چستی عطا فرما، اور بوریت، تھکاوٹ، سستی اور نیند سے پناہ میں رکھ۔ اللہ کے نیک بندوں کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے، وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، یعنی رمضان کی راتیں دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر گزرنی چاہیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت خاص طور پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان عادات کو اپنانا چاہیے، اگر سارا سال نہیں تو کم از کم رمضان میں تو ضرور ان سنتوں کو تازہ کریں، اور راتوں کو عبادت کریں، قیام اللیل کی کوشش کریں، تراویح کی، مساجد میں جا کر، کسی امام کے پیچھے، گھر میں اہتمام کر کے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے بچے مختلف جگہوں پر اسلامک سکولز میں، مدارس میں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، تو بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے یا ڈرائیو نہ کر پانے کی وجہ سے یا کسی بھی اور مشکل میں انسان مسجد تک نہیں بھی پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں اپنے گھروں کو مسجد بنا لینا چاہیے، گھروں کے اندر انتظام کر لینا چاہیے۔ اس طرح دو فائدے ہوں گے، ایک تو ان بچوں کو موقع ملے گا کچھ سنانے کا، اور وہ بھی اپنا قرآن پکا کر لیں گے،
और उनकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। दूसरे है कि आपके घर में खैर बरकत होगी और आपके लिए आसानी भी होगी। तो भले कुछ दिन गुजर भी चुके, लेकिन आप ये काम कभी भी शुरू कर सकते हैं कि अपने घरों को कुरान के मरकज बनाएं, घरों के अंदर बरकत होगी और इंशाअल्लाह उससे आपके बच्चों के अंदर भी एक इंस्पिरेशन होगी। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सब लोग घर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि जिनकी वाकई को माजूरी है, मजबूरी है और वो अकेले में पढ़ नहीं सकते, सुस्ती भी हो जाती है, और वो लुत्फ नहीं जो क़याम में कुरान सुनने का है, यानी क़याम में कुरान सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। तो उससे भरपूर फायदा उठाने के लिए ये एक मशवरा है कि इस तरह घर घर में, नेबरहुड में जो लोग मसाजिद जाते ही नहीं है उनको वहां से शौक लगे और फिर मस्जिद तक भी पहुंच जाएंगे, तो खुद घर वाले भी हों और उसके साथ साथ अपने नेबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं आप। कुरान मजीद की तिलावत और समात करते वक्त अपनी नीयत की तजदीद कर लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे इसके जरिए हिदायत और रहमत और बरकत से नवाजे, मुझे रूहानी, कल्बी, जिस्मानी सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला दीन और दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अच्छे आमाल की तौफीक दे, ऐसे आमाल की कि जिनके जरिए हमें क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब हो। अल्लाह ताला हमारे तमाम इबादात, रोजा, नमाज, क़याम, सदक़ात कबूल फरमाए और इनको हमारे लिए क़यामत के दिन शफाअत का जरिया बनाए। आज हम शुरू करेंगे सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 172 से। इरशाद बारी ताला है, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ اوپر آیات میں رسولوں اور کتاب کے ذریعے ہدایت کا ذکر تھا۔ کائنات اور خود انسان کی ذات میں ہدایت کی دلیلوں کا ذکر یہاں آتا ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھ دی ہے، یعنی ہر انسان کے اندر یہ طلب رکھ دی گئی ہے کہ وہ جانے کہ میرا رب ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے روزی دیتا ہے۔ تو خود انسان کی پیدائش ہی اللہ کی ذات پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ کوئی چیز خود سے خود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا اس کو بناتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے، اس سے مراد وعدہ الست ہے، وہ عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا، اور جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہ کب ہوا تھا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے اور السلسلہ صحیحہ میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے بھی شرک کیا تھا، ہم ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم نے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اس لیے تاکہ انہیں وہ وعدہ یاد کرا دیں۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا تھا؟ یعنی قیامت کے دن مشرکین کے شرک سے متعلق ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی چاہے وہ اپنے باپ دادا کو بلیم کریں لیکن ان کی یہ دلیل ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں، یعنی پلٹ آئیں، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، یعنی وہ عالم تھا، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، سارا علم بھلا دیا، چھوڑ دیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ آیت کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کا واقعہ ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو انداز تخاطب وہ انتہائی بلند اخلاق پر مبنی ہے، یعنی کسی کی بھی غلطی نام لے کر نہیں بتائی جاتی سوائے ابو لہب کے۔ تو یہاں پر اس کا کیریکٹر بتا دیا گیا، وہ کیسا انسان ہے وہ بتا دیا گیا، اس کی غلطی اور خرابی بتا دی گئی، نام نہیں بتایا گیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے بعد میں یہ نام ڈھونڈنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کے نام لیے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جس کسی کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی اس پر یہ مثال چسپاں ہوگی، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ یعنی وہ شخص جو علم کی طرف آیا، قرآن پڑھا، سمجھا، اور پھر سب کچھ پیچھے چھوڑ کے دنیا کی طرف نکل گیا اور اس طرح بھلایا گویا کہ وہ جانتا ہی نہ تھا۔ فانسلخ منہا کا مطلب ہے، انسلاخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، یعنی مسلوخ کہتے ہیں وہ بکری جس کی کھال اتار دی گئی۔ تو آپ نے کبھی جانور ذبح ہونے کے بعد کھال اتری ہوئی دیکھی؟ کھال والا جانور اور بغیر کھال کے جانور، تو اس سے تشبیہ دی، یعنی اس کا تو حلیہ ہی بدل گیا۔ کھال کے ساتھ بکری کچھ اور طرح نظر آتی ہے، جب کھال اتر جاتی ہے تو کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ تو یہ دراصل بے عمل علم والے کی مثال ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے شیطان کے قابو میں آ گیا۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کا علم صرف اس کی زبان پر تھا، وہ علم نافع نہیں تھا۔ جب انسان کا عمل اور اس کی خواہش علم کے مخالف ہو، یعنی قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے اور انسان کی خواہشات کچھ اور ہی ہیں اور عمل کچھ اور ہی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ علم بھی چھین لیتا ہے، انسان کا اس علم سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایسا شخص اپنے علم سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانپ کچلی سے نکل جاتا ہے،
یا جیسے کپڑے اتار دینے کے بعد کپڑوں کا جسم سے کوئی تعلق نہیں رہتا کیونکہ وہ اوپر کی الگ لیئر ہے نا، تو وہ لیئر اتر گئی. تو اسی طرح جو بے عمل عالم ہوتا ہے اس کی بھی لیئر اتر جاتی ہے جب اس ماحول سے یا اس وقت سے باہر نکلتا ہے. تو ایسا ہوا کیوں؟ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہوا. اچھا، آیات کا علم ہونے کے باوجود نکل جانا جو ہے خواہشات کے علاوہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا بہکانا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں، جو کہتے ہیں وہ کریں بھی، اور انسان کو جگہ جگہ بھلوا دیتا ہے. اور انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان پھر اس کو قابو کر لیتا ہے، اپنے تابع کر لیتا ہے، اور پھر ہمیشہ گمراہ کرتا رہتا ہے. اور خاص طور پر اگر نفس کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہو نا، اپنا من ہی جو ہے وہ کچھ اور چاہتا ہو، وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، تو پھر شیطان کے حملے بھی جلدی اثر انداز ہوتے ہیں اور شیطان جلدی قابو بھی پا لیتا ہے. لیکن اگر انسان خود پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، یعنی سیلف کنٹرول اس کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر باہر کے حملے اس پر اثر نہیں کرتے. یہ ایسے ہی جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اس پر باہر کے جراثیم اثر نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ حملہ آور ہوتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اندر جو فائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنے والے کو کل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہر وقت جراثیموں سے ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں. کوئی کھانس رہا ہے، کوئی چھینک رہا ہے تو جراثیم باہر نکلتے ہیں یا نہیں، سب کو پتا ہے، نکلتے ہیں اور وہ فضا میں پھیل بھی جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ ان کو انہیل بھی کر لیتے ہیں. تو کون افیکٹ ہوتا ہے؟ جس کا اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور باقی لوگوں کو وہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا. تو اب آپ دیکھیے، اگر ہمارا اپنا دل مضبوط نہیں نا، ہماری اپنی نیت صاف نہیں نا کسی کام کو کرنے کی، تو پھر شیطان بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اور ماحول بھی ہم پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. تو جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہ کیا جائے، جو علم عمل کرنے کی نیت سے حاصل نہ کیا جائے، اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے. یعنی صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ رہے ہیں اس پہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے. یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں. آیات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو انہیں آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے. یعنی وہ دنیا کی طرف کیوں جھک گیا؟ کیونکہ وہ دنیا کے ذریعے شہرت پانا چاہتا تھا، اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا تھا، بلندیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ دین تو میری ان بلندیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ اس کے نفس کا دھوکہ تھا اور شیطان نے اس کو بہکایا، لہٰذا اس نے دین کو پس پش ڈالا، قرآن کو پس پش ڈالا اور دنیا کی دوڑ میں لگ گیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کی لالچ کی مثال کتے سے دیتے ہیں کہ کتا جو ہے ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. وہ بچپن میں کہانی بھی سنی ہوگی، وہ ایک کتا منہ میں ہڈی دبا کے جا رہا تھا کسی نہر کے کنارے، تو اس کو اپنا عکس نظر آیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ نیچے کوئی کتا، اس کے منہ میں ہڈی ہے تو وہ بھی لے لوں، منہ کھولا تو اپنی بھی پانی میں گری، حاصل کچھ بھی نہ ہوا. تو کتے کی یہاں صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ہر حال میں زبان لٹکی بھی ہوتی ہے. یعنی زبان کا باہر نکلنا اور لٹکنا کس بات کی علامت ہے؟ لالچ کی. تو یہاں دنیا کی ہرس میں، زیادہ دنیا کی لالچ میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی مثال بیان کی گئی ہے. ایسا شخص دنیا کے لیے ہر حلال حرام طریقے سے جد و جہد کرتا ہے، لیکن اس کا لالچ کہیں ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی محتاجی کوئی چیز دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اندر لالچ ہے نا. تو وہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا من نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے ابھی تو تھوڑا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے. اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اپنے آپ کو مطمئن پائے. تو ان آیات میں دراصل علم کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور عمل نہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ انسان ایسی صورت میں پھر اسفل السافلین میں جا پڑتا ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کو عظمتوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن علم کے باوجود خواہشات کے پیچھے لگنا بدبختی کی علامت ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی انسان جینوئنلی پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، وہ بے قدرہ نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. آپ کیوں اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، کچھ بن جاؤ؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ علم کی ویلیو ہے، اسی لیے آپ ان کے اوپر لاکھوں خرچ کر کے ان کو کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ علم کی ویلیو ہے.
تو علم انسان کو بلندی دیتا ہے، لیکن جب علم رکھنے والا زمین یعنی دنیا سے چمٹ جائے، خواہشات کے پیچھے لگ جائے، تو یہی اس کی بدبختی کی علامت ہو جاتی ہے۔ تو وحی الہی کی پیروی جیسی کوئی عزت نہیں اور خواہشات کی پیروی جیسی کوئی ذلت نہیں۔ قرآن و سنت کی پیروی کر کے انسان بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ وہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت سے مثال دی گئی ہے نا کہ اس کی فرعھا فی السماء، ٹھیک ہے، اس کی بلندیاں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ صرف علم حاصل کرنے سے بلندی نہیں ملتی، بلکہ حق کی پیروی کرنے سے بلندی ملتی ہے۔ اور علم حاصل کر کے کبھی مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی، لیکن اسے عبادت کا غرور ہو گیا تھا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اور اپنے علم کو اپنی ذہانت کا سبب بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب صحیح مقاصد کے لیے علم حاصل نہیں کیا جاتا نا، تو پھر ایسے علماء جو ہیں ان چیزوں پر بڑے برہم ہوتے ہیں جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس لیے پھر ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، یعنی فاجر عالم اور جاہل عابد سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں قسم کے افراد ہر شخص کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور عمل بھی دیا ہو، اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے ملایا کہ جو صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہدایت اللہ کا نور ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی۔ اور اگر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا تو وہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہدایت کہاں رکھنی ہے، اور اللہ کی ہدایت پانے کے لیے اپنے اندر طلب بھی رکھنی ہوگی، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا، اس کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی نیت کا جائزہ لے اور بار بار لے اور خود احتسابی کے عمل سے خود کو روز گزارے۔ میں کیا چاہتی، میری خواہشات کیا ہیں، مجھے کن چیزوں کا غم لگا ہوا ہے اگر وہ میرے پاس نہیں، میرے دماغ میں زیادہ تر سوچ کیا رہتی، کس چیز سے متعلق رہتی ہے۔ یعنی اپنا احتساب ہم خود کریں، کیونکہ اللہ کی ہدایت پانے کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا۔ اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی کیوں ہیں جہنم میں جانے والے؟ کیونکہ وہ اپنے دل سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کو ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا، لیکن جو لوگ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے، یعنی عبادت نہیں کرتے اللہ کی، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان پہچانتا ہے اور مالک کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں دانا ہوتا ہے دور سے پرندے اڑ کے وہاں پہنچ جاتے، پتہ نہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے ان کو، اور کتنی چھوٹی چھوٹی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ آسمان سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر ہمارے کھانے کی کوئی چیز ہے، پتہ نہیں ان کو اسمیل آ جاتی ہے، وہ دیکھ پاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ان کو اپنا مفاد پتا ہے نا، کہاں سے کچھ ملے گا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی، جس کی وہ حرص نہیں رکھتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کس لیے غافل ہیں؟ کیونکہ وہ اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ جانوروں کی طرح ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے۔ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں کیونکہ اپنے فائدے اور نقصان نہیں دیکھ پاتے۔ اچھا، کچھ جانوروں کی عقل مندی تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے۔ مثلا ہدہد، ایک ہدہد پوری قوم کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ وہ ایک اور ملک کی خبر لے کر آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس زمانے میں اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، تو اللہ نے اور اسباب پیدا کر دیے۔ ایک چونٹی نے لشکر کا راستہ بدل دیا، چونٹی۔ ایک مچھلی نے ایک نبی کو پناہ دی، یونس علیہ السلام کو۔ کبے نے آدم کے بیٹے کو لاش دفن کرنا سکھائی۔ تو بات یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی بڑی بڑی سمجھ اور عقل ہے، اور بعض اوقات وہ انسانوں کو عقل دے جاتے ہیں۔ یعنی اگر انسان پرندوں کی اڑان پر ہی غور کرے، کتنے ڈسپلن سے بعض اوقات لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان زمین پر دیکھے لوگوں کو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان ہر حال میں ہدایت کے لیے اللہ کا محتاج،
اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر سورت فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہدایت مانگنی پڑتی، طلب کرنی پڑتی، اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے جو اعضاء تو نے دیے ہیں، کان، آنکھ اور دل خاص طور پر، ہمیں ان سے فائدہ پہنچا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں جو اپنے ان اعضاء سے کام نہیں لیتے. اور ایک اور بات یہ کہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے خاتمے پر خوش قسمت انسانوں میں ہمارا نام لکھا ہوا یا نہیں، ہدایت یافتہ میں ہے یا نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا عندک اشقیا فامحنا واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک الکتاب. اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بد نصیب لکھا ہے تو اسے ہمارے لیے مٹا دے اور ہمیں خوش نصیب لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں خوش نصیب لکھا ہے تو اسے قائم رکھ. بے شک تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے. اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہیں، کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور محبین کے دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین صفات کا ذکر ہوتا ہے. وہ اس کی سخاوت اور رحمت اور فضل اور وحدانیت پر دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر نام عظیم ہے اور عظیم صفت پر دلالت کرتا ہے. جیسے اللہ کا نام العلیم ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کے علم سے باہر نہیں. کوئی ذرہ، کوئی پانی کا قطرہ، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرند پرند، ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا کوئی اور ہے ایسا؟ نہیں جس کو یہ سب کچھ پتا ہو. اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی انسانوں کو اپنے بھی علم میں بھی سب کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارو. یعنی جس قسم کی طلب ہے اسی قسم کا نام ذکر کر کے دعا مانگی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. مثلاً آپ بیمار ہیں تو یا شافی، یا اللہم انت الشافی، تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ نام اور صفت ہے اس کو یاد کیا جائے. اسی طرح اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن اور رحیم کا واسطہ دیا جائے. اور یہ وسیلہ بنانا واجب ہے، اور یہ وسیلے کی شرعی اقسام میں سے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں. وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے جائیں گے، جن کے ذریعے آپ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا ترجمہ کرنا درست ہے ایز لانگ ایز وہ اس کا میننگ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں جس چیز سے روکا گیا وہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا، یعنی وہ معنی یا وہ نام گھڑ لینا جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کی جائے، اور اسماء حسنہ کا علم جو ہے وہ اللہ کی پہچان دیتا ہے، اور اللہ کی پہچان اللہ کی محبت دیتی، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ انسان کو اللہ کی اطاعت میں بڑی مدد دیتی ہے. لہذا اس کے ناموں سے اس کو پکاریں بھی اور اللہ کی معرفت اور پہچان بھی حاصل کریں. اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں. یعنی ہر زمانے میں حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں.